بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد عدنان ارشد، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا فجر کی نماز کا صحیح اور مکمل طریقہ۔ فجر کی نماز میں ٹوٹل 4 رکعت ہوتی ہیں۔ پہلے 2 رکعت نماز سنت پڑھی جاتی ہے اور پھر 2 رکعت نماز فرض ادا کی جاتی ہے۔ جب مسجد میں اذان ہو جائے آپ نے 2 رکعت نماز سنت ادا کرنی ہے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز فرض ادا کرنی ہے۔ آپ نے اپنی جائے نماز یعنی کہ جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ اپنے کھڑے ہو جانا ہے۔ ایک بات کا خیال رکھیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے۔ اگر جسم پاک نہیں ہے آپ غسل کر لیں، اگر غسل ہے تو پھر آپ صرف وضو کر لیں، یعنی کہ اگر جسم پاک ہے تو پھر آپ صرف وضو کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ پاک ہونے چاہیے۔ تیسری بات کہ آپ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جائے نماز اور وہ کمرہ بھی پاک ہونا چاہیے، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اور جو نماز پڑھ رہے ہوں اس نماز کا وقت بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو فجر کی نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نماز کا اس وقت ہونا ضروری ہے۔ یہاں تک آپ کی نماز سے پہلے کی شرطیں ہیں۔ پھر آپ نے نماز کی نیت کرنی ہے۔ میں آپ کو سنت نماز کا طریقہ بتاؤں گا۔ سنت نماز کا آپ نے پہلے نیت کرنی ہے، اپنے جائے نماز یا مصلی کے اوپر کھڑے ہونا ہے اور قبلہ رخ خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا ہے، اور آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں خاص نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز سنت، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اپنے ہاتھوں کو عورتیں سینے کے اوپر اور مرد اپنے ہاتھوں کو ناف کے اوپر باندھ لیں گے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد آپ نے ساتھ کوئی بھی چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے۔ میں اس میں پڑھوں گا سورہ کوثر، یا کوئی بھی 3 آیات، یا آپ اگر زیادہ تلاوت کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا ہے اور رکوع میں جانا ہے، اور آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ پھر آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہونا ہے، اور آپ نے کہنا ہے ربنا لک الحمد، اور پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرنا ہے، اور آپ نے 3 مرتبہ سجدے میں پڑھنا ہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی۔ آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور پھر بیٹھ جانا ہے۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی۔ یہاں تک آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، کھڑے ہو جانا ہے، 1 رکعت آپ کی مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت آپ نے شروع کرنی ہے الحمدللہ رب العالمین سے۔ آپ نے جو اعوذ اور سبحانک اللہم وہ اپنی چیزیں نہیں پڑھنی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ آپ نے نہیں پڑھنا۔ آپ نے ڈائریکٹ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ مکمل پڑھنی ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پھر آپ نے 7 سورت ملانی ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے۔ آپ نے رکوع میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ آپ نے پڑھنا 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے اور آپ نے کہنا ہے ربنا لک الحمد، اور پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور سجدہ کرنا ہے۔ آپ نے اسی طرح پہلے سجدے میں پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر، بیٹھ جانا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور دوسرے سجدے میں بھی آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے کھڑے ہونا ہے، آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور یہاں پہ آپ نے تشہد پڑھنا ہے۔ اتحیات اس بیٹھنے کی حالت کو کہتے ہیں، اور تشہد جو اس کے آپ پڑھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات وطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے، اپنے رائٹ سائڈ کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر آپ نے لیفٹ سائڈ کے اوپر دیکھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر یہاں تک آپ کی 2 رکعت نماز سنت مکمل ہو گئی ہے۔ اب آپ اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، گھومیں پھریں، اب جہاں پہ کوئی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تلاوت کریں، ذکر کریں، اذکار کریں۔ یہاں تک آپ کی 2 رکعت نماز سنت مکمل ہو گئی اور اب آپ اس نماز کی حالت سے باہر آ گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اسی طرح نیت کرنی ہے اور پھر 2 رکعت نماز فرض ادا کرنی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ پہلے 2 رکعت نماز سنت اور پھر اسی طرح 2 رکعت نماز فرض ادا کرنی ہے۔ صرف نیت میں آپ نے ذکر کرنا ہے کہ میں خاص نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ اب آپ بات کو مکمل سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح 2 رکعت نماز سنت پڑھنی ہے، پھر اسی طرح 2 رکعت نماز فرض پڑھنی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے نماز کا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سلام کب پھیرنا ہے، کیا دونوں نمازوں میں سلام پھیرنا ہے؟ بالکل، آپ نے جس طرح میں نے مکمل طریقہ بتایا ہے سنت نماز کا، اسی طرح آپ نے مکمل طریقہ یہی اختیار کرنا ہے فجر کی فرض نماز کا۔ اسی طرح آپ کی 2 رکعت نماز سنت اور 2 رکعت نماز فرض مکمل ہو جائیں گی۔ تو یہ طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، اور آپ کو طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، آپ کامنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ نماز پڑھیں، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، جو اسلام میں فرض چیزیں اس میں سے ایک نماز بھی ہے۔ نماز کی مکمل پابندی کریں، اور رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو آپ اس میں بڑی باقاعدگی کے ساتھ
نماز کی تلاوت کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ اس میں نماز پڑھیں، ذکر کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں اور جتنی زیادہ آپ نیکیاں کر سکتے ہیں کریں، جتنی دعائیں لے سکتے ہیں لیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی جو عبادت ہے اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور روزے کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ میری عبادت ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی کہ اللہ کو بے حد پسند ہے روزہ۔ تو اور جو اگر آپ روزے میں نماز پڑھیں گے تو اس کا جو ثواب ہوگا تو وہ کتنا زیادہ ہوگا، آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کے اوپر آئیں گی تو آپ بڑے خوش ہوں گے۔ تو اللہ کی عبادت کریں، خوش رہیں، میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اللہ کا امتحان بے حد سخت ہوتا ہے اور ہم صرف اسے اللہ کی مدد سے ہی پورا کر سکتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے پریشانیوں کو ختم فرمائے، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کرے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کامنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ یوٹیوب کی ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر آپ ویڈیوز دیکھیں، اپنا کنٹینٹ اپلوڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کا شوق پیدا فرمائے، آمین۔